اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کی تفسیر آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 61 تک۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہی ہوں گے۔ صحیح بخاری میں تفسیر سورۃ الرحمن میں یہ حدیث موجود ہے۔ بعض آثار میں یہ بھی ہے کہ سونے کے باغ خواص مؤمنین مقربین اور چاندی کے باغ عام مؤمنین اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ اس کی بھی تشریح سن لیجئے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی۔ ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ اس کی بھی تشریح سن لیجئے۔ ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی۔ اس کی بھی تشریح سن لیجئے۔ یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا۔ یہ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے ایک قسم خشک میوے کی ہوگی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر اور دبے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے۔ سورہ الحاقہ میں ہے قطوفها دانیہ، اتنے قریب قریب ہوں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لیٹے لیٹے بھی پھل کھاؤ، بیٹھے بیٹھے بھی پھل کھاؤ۔ جہاں پھل کھانے کی تمنا ہوئی، لیٹے لیٹے جو ہے وہیں جو ہے قریب میں بیوی لیٹی ہوگی، وہ پھل توڑ دے گی، شوہر لیٹا ہوگا وہ پھل توڑ دے گا۔ یہ ابا جو اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انس نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑے گی،
اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے، یعنی مطلب باکرہ اور نئی نویلی ہوں گی، اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ آیت اور اس سے ما قبل کی بعض آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جنات مومن ہوں گے وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگی کی طرح ہوں گی۔ اس کی بھی تشریح سن لیجئے، یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی اور سرخی میں موتی یا مونگی کی طرح ہوں گی۔ جس طرح صحیح احادیث میں بھی ان کے حسن جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے حسن جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا حصہ، سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب دعا پڑھ لو۔ اے ہمارے پیارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔